اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کے آیت نمبر 4 یعنی 4 اور آیت نمبر 5 یعنی 5۔ تو تلاوت شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء اور دو عورتوں کو، وآتوا اور دو، نساء عورتوں کو، صدقاتہن نحلہ ان کے حق مہر خوشی سے، فَإِن طِبْنَ پھر اگر وہ چھوڑ دے، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ چیز یا کچھ حصہ، منہ اس میں سے، نفساً اپنی مرضی سے، اپنے دل سے یا اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ پس کھاؤ اس کو، ہنیم جو رغبت سے کھایا جائے، مرین جس سے صحت بنے۔ تو ہنیم مریا یعنی رغبت سے صحت بنا کے کھاؤ، یعنی اس کو جو اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ کر دے دیں حق مہر میں سے، یعنی اس کو رچتا پچتا بھی لکھا جاتا ہے۔ کافی علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کھاؤ رچتا پچتا، یعنی رچ کے کھاؤ اس کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب نکاح کرو عورتوں سے، یعنی اگر یتیم لڑکیوں سے بھی نکاح کرو تو اس حالت میں پھر اجازت ہے کہ اگر اس کو صحیح حق مہر دو، اس کو اپنا صحیح حق مہر اگر ادا کرو تو پھر بے شک ان سے اپنے بیٹوں کے یا اپنی شادی جو سرپرست ہے ان میں سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے حق مہر صحیح طریقے سے ادا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس عورتیں جو ہے وہ ان کی جو عورتیں ہیں جس سے شادی کرتے ہیں تو وہ اگر خود اپنی مرضی سے کچھ اس میں چھوڑ دیں، جو حق مہر رقم کی صورت میں اگر دی ہوئی ہے تو وہ چھوڑ دے، یا مرد اسے حق مہر دے دے رقم کی صورت میں اور عورت اس کو کچھ اس میں سے واپس دے دے یا سارا واپس دے دے، اپنی مرضی سے واپس دے دیں تو وہ اس کو پھر واپس لے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اسے رغبت سے بے شک کھاؤ، یعنی وہ چیز بے شک کھاؤ جو تمہیں پسند ہے، اور وہ چیز جو تمہاری صحت کے لیے ہو، اس سے صحت بناؤ اور خوشی سے کھاؤ، یعنی رچتا پچتا کھاؤ، رچ کے کھاؤ۔ اگر وہ عورت تمہیں خود چھوڑ دے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے پھر، اور آپ کے لیے اجازت ہے، اور یہ اللہ کی فرما برداری میں پھر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر اس میں اجازت ہے اگر وہ عورت خود چھوڑ دے تو۔ اور یہ نہیں ہے، بعض اوقات مرد عورت سے کہتے ہیں کہ میرے حق مہر لکھ دیتے ہیں اور پھر دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، یہ حق مہر ہمیں معاف کر دو تو تب ہم آپ سے خوش ہوں گے۔ تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ پھر وہ عورت اپنی مرضی سے نہیں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے جب اس طرح کر کے معاف کرتی ہے تو وہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، تو وہ بات غلط ہے۔ عورت اپنی مرضی سے خوشی سے چھوڑ دے اور اس کو دے دے تو یہ بات جو ہے پھر صحیح ہے۔ پھر مرد اس رقم سے کچھ بھی کر سکتا ہے، کھائے پیے، کچھ خریدے، کچھ بھی کرے، تو اس کے لیے آزادی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگلی آیت میں ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، ولا اور نہ، تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا نہ تم دو، اور نہ تم دو، السُّفَهَاءَ بے عقلوں کو، اموالکم التی مال ان کے، مال تمہارے جو جعل اللہ بنائے ہیں اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً
گزران، قیامن تو ایسے کھڑے ہونے کو، قائم رہنے کو کہتے ہیں، لیکن ادھر ہم مطلب اس کا لیں گے گزران، جس سے گزران ہو، ورزقوہم، جس سے گزران ہو، اور روزی، اور تم روزی دو ان کو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولو، اور کہو، لہم، ان کے لیے، قولم معروفہ، بات دستور کے مطابق، یعنی اچھی بھلی بات کہو ان سے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یتیموں کے ہی بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو یتیم چھوٹے بچے ہوں اور وہ یتیم ہو جائے اور ان کے ماں باپ کی طرف سے ان کے لیے جو مال چھوڑ جاتے ہیں، ان کے مال جائیداد جو بھی چھوڑ گئے ہوتے ہیں، تو ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں، جیسے کہ چاچا یا تایا ہو یا ماموں ہو، جو بھی ہو، تو وہ، یا خالو ہو، تو وہ لوگ جو ہے ان کے مال ان کے ہاتھ میں نہ دے، جب وہ، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، ان سے وہ کوئی لے بھی سکتا ہے اور وہ اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں نا سمجھی میں، تو اس لیے ان کو وہ مال نہ دو، وہ مال بلکہ آپ لوگ خود رکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے گزران بنایا ہوتا ہے، یعنی اس سے تمہارا وقت، دنیا کا جو وقت ہے وہ گزرتا ہے، یعنی اس میں تمہاری روزی ہوتی ہے، تمہارا پہننا اڑنا ہوتا ہے، رہنا سہنا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو ان کے مال ان کے ہاتھ میں نہ دو، اور ان کو اس میں سے کھلاؤ بھی اور اس میں سے پہناؤ بھی، ان کے کھلانے کا بھی اس میں سے انتظام کرو اور ان کو اس میں سے پہناؤ بھی، یعنی کپڑے شپڑے بھی ان کے لیے ان میں سے لو، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یعنی اچھی بات کیا کرو، یعنی اچھی بات ایسے کرو کہ کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے ماں باپ نہیں ہے تو ان کے ساتھ سخت بات کرو، ان کو غصے کرو، بلکہ ان سے آرام سے بات کرو کہ یہ آپ لوگوں کی جائیداد بھی ہے، آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا مال ہے، یہ ہمارے پاس ہے، فی الحال آپ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے یہ ہمارے پاس ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں دے دیں گے، اور تم اس سے پھر اپنا جو کچھ کر سکو گے تو کر لینا، اور اس طرح ان کو دستور کے مطابق ان سے بات کرو، یعنی ان کو تجارت وغیرہ کے کام بھی سکھاؤ، یعنی فار ایگزامپل ان کے لیے ایسے کرو کہ کم قیمت اور سستی چیزیں جو کوئی بھی ملتی ہے ان سے کہو کہ تجارت کے طور پر اس کو خریدیں اور پھر اس کو بیچیں اور اس میں کچھ کمائیں، تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا کچھ طریقہ وہ سیکھیں، یعنی بھلی بات ان کو سکھاؤ، یعنی ان کو میں سے جو ان کا مال ہے وہ ان کو اس میں سے کھلاؤ بھی، اس میں سے پہناؤ بھی، اور ان سے بھلی بات ان کو کہو کہ یہ آپ لوگوں کا سب کچھ ہمارے پاس ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تمہیں دے دیں گے، اور بھلی بات یہ بھی ہوگی کہ یعنی ان کو تجارت کا اور دنیا میں لین دین کا سارے طریقے ان کو سکھاؤ، آہستہ آہستہ جب وہ اس قابل ہو جائے تو ان کا مال ان کو پھر واپس کر دو۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ یہ یتیموں کے مال میں جو ہے ان کا خیال رکھو، جب وہ بے وقوف ہوں، یعنی چھوٹے ہوں، بچے ہوں، نہ سمجھ ہو، تو ان کا اس طرح خیال رکھو اور ان کے مال سے بچتے رہو۔ بار بار آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے مال میں سے کچھ بھی خیانت نہیں کرنی، ورنہ کفر ہو جائے گا، ورنہ یہ برا ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے، اللہ نے زندگی دی تو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے گھر والوں کو، اور یا اللہ کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں
اور سختیاں ساری ہم سے ختم کر دے، تکالیف ہم سے ختم کر دے، ہمیں نیکی کی ہدایت دے، آمین ثم آمین.